گلگت کے علاقے شلاس میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے سیاحوں سے بھری 15 گاڑیاں بہہ گئیں، 3 سیاح جام بحق اور 30 سے زائد لاپتہ، متعدد زخمی۔ جام بحق ہونے والوں میں لودھرا کے نجی میڈیکل کالج کے مالک سعد اسلام کی اہلیہ اور بھائی بھی شامل، بیٹا لاپتہ۔ بدقسمت خاندان کے 22 افراد تفریح کے لیے گئے تھے۔ بابوسر ٹاپ پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، پاک فوج بھی آپریشن کا حصہ۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ شاہراہ کراکرم اور شاہراہ ناران بابوسر روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ریسکیو کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر دیامر عطاء الرحمان کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے 15 مقامات پر شدید متاثر ہیں۔ 8 کلومیٹر روڈ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے رابطوں میں دشواری کا سامنا۔ NTMA کا بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث شہریوں کو پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے شاہراہ بابوسر پر ریسکیو اور بحالی آپریشن جاری۔ 15 سیاح اور مسافروں کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ پاک فوج اور گلگت بلتستان سکاؤٹس کی ٹیمز کی جانب سے متاثرہ افراد تک اشیاء خورنوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم دی جا رہی ہے۔ سڑکوں کی بحالی کے لیے مشینری اور افرادی قوت مسلسل کام میں مصروف۔ بابوسر اور قراقرم ہائی وے پر رکاوٹیں دور ہٹانے کا کام جاری۔ پاک فوج کا دیو سائی میں بھی ریسکیو آپریشن۔ سکردو سے ستپارہ ماؤنٹیئرنگ اسکول تک لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقہ کلیئر کر دیا۔ دیو سائی سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی کھول دیا۔ فوجی دستوں کی جانب سے متاثرہ مقامات پر سیاحوں کو ہنگامی راشن اور مدد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ 150 تیار شدہ پکوان کے پیکٹس ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کر دیے گئے۔ KP میں بھی سیلاب سے تباہ کاریاں۔ سوات میں شدید بارش سے نالوں میں طوفانی، چھت گرنے سے 3 بچے جام بحق۔ مالم زبہ میں بھی سیلابی ریلی کے دوران 2 بچے بہہ گئے۔ ایک بچے کو بچاتے ہوئے ماں کی گود سے دوسرا بچہ بھی گر گیا، دونوں کی لاشیں مل گئی۔ بونیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شگرسی شمنال میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ گوکن میں ماں بیٹی پانی میں بہہ کر جان کی بازی ہار گئی۔ ہری پور میں ڈوبنے والے 7 بچوں کو بچا لیا گیا۔ انی میں بہہ جانے والے دیگر 2 افراد کی تلاش جاری۔ بجلی کے گرڈ اسٹیشن میں برساتی پانی داخل ہونے سے پورا علاقہ بجلی سے محروم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ سید پور میں 54 اور کچہری میں 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ۔ واسا کا عملہ ہائی الرٹ۔ نالالائی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 60 فٹ تک بہہ گئی۔ محکمہ موسمیات کے 25 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ آزاد کشمیر کے علاقے کہوٹہ میں آزاد پتن روڈ پر بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، سینکڑوں مسافر پھنسے رہے۔ پتن کے مقام سے کئی گھنٹے بعد کلیئر کر دیا گیا۔ سڑک کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وادی نیلم میں بارش کے دوران جانوائی کے مقام پر کلاؤڈ برسٹ، املاک تباہ ہو گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ SDMA کے مطابق کلاؤڈ برسٹ سے 3 پنچکیاں، 1 موٹر سائیکل، 4 دکانیں اور 4 گھروں کو نقصان پہنچا۔ پنجاب میں بارش ہوئے کئی روز گزر گئے، لیکن متعدد علاقوں میں صورتحال اب بھی خراب۔ کہیں حفاظتی بند، پل اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تو کہیں گھروں کی تباہی کے بعد لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا۔ حافظ آباد سوکھے کی منڈی میں متعدد دیہات سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ کسانوں کی برسوں کی محنت اور جمع پونجی بارشی پانی میں بہہ گئی۔ پنجاب کے دریا موسلا دھار بارشوں سے بپھرنے لگے۔ وہاڑی میں ہیڈ اسلام کی حدود میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریا کا حفاظتی بند ٹوٹنے کے باعث کئی رہائشی بستیاں اور فصلیں زیر آب۔ PDMA نے الرٹ بھی جاری کر دیا۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں فلڈ کا الرٹ۔ کل سے درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا امکان۔ 24 جولائی تک دریائے ستلج کنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن کے بعد بھی حکومتی اتحاد ایوان بالا میں 2/3 اکثریت سے 3 ووٹوں کی دوری پر۔ حکمران اتحاد کے سینٹ میں 61 ارکان ہو گئے۔ 2/3 اکثریت کے لیے 64 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت۔ 22 سینیٹرز کے ساتھ PTI دوسری بڑی پارلیمانی جماعت اور مسلم لیگ نون 20 نشستوں کے ساتھ سینٹ میں تیسری بڑی جماعت بن گئی۔
حکمران اتحاد کو 6 آزاد ارکان، 4 بلوچستان عوامی پارٹی MKM کے 3 سینیٹرز، پاکستان مسلم لیگ کاف اور نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹرز کی بھی حمایت حاصل۔ 2/3 اکثریت کے لیے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے JUI کے 7 سینیٹر پر حکومت اتحاد کی نظریں۔ سینٹ میں اپوزیشن کی تعداد 34 ہو گئی، PTI کے ارکان کی تعداد 22 ہو گئی، ANP کی 3 ہو گئی۔ MWM اور سنی اتحاد کونسل کے ایک رکن بھی اپوزیشن کی طاقت۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے استعفے سے خالی نشست پر ابھی انتخابات باقی ہیں۔ KP اور پنجاب سے 9 منتخب سینیٹرز 24 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملک کے کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ کاروباری شخصیات کی ملکی معیشت سے متعلق فیلڈ مارشل کو بریفنگ۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اجاز کی سربراہی میں وفد نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی۔ FPCCI اور مختلف چیمبرز کے صدر اور چیئرمین ایپٹما کامران رشد بھی موجود تھے۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اجاز نے بتایا ملک کی معیشت میں استحکام دکھائی دے رہا ہے۔ کاروباری برادری حکومت کی معاشی پالیسیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ معاشی اصلاحات کے لیے کاروباری آسانیاں پیدا کی جائیں، شرح سود کو مزید کم ہونا چاہیے۔ پنجاب سے منشیات کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں منشیات فروشوں کی کوئی جگہ نہیں، صوبے سے اس لعنت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ ڈرگ سکول کالج تک پہنچ گئی۔ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا قیام ضروری تھا۔ CCD صوبے سے جرائم کے خاتمے کے لیے کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ درآمدی کپاس پر 18% GST کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پاکستان بزنس فورم کا FBR سے مطالبہ۔ فائنانس بل 2025 میں درآمدی کپاس پر GST لگانے کا اعلان ہوا تھا۔ FBR کی جانب سے تاحال SRO جاری نہیں ہو سکا۔ بجٹ کی منظوری کو 3 ہفتے ہو چکے، معاملے کو طول دیا جا رہا ہے۔ بعض گروپ SRO کے اجراء میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری SRO جاری کیا جائے۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کا چینی اسکینڈل پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا گندم کے بعد اب چینی کی درآمد اور برآمد کے کھیل کے ذریعے شوگر ملز مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا۔ چینی اسکینڈل کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور ملوث مافیا کو قراروا کی سزا دی جائے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ شوگر ملز مافیا کا تعلق حکمران طبقے سے ہے۔ شریف خاندان کی کئی شوگر ملز ہیں جنہیں درآمد اور برآمد کے اس کھیل میں براہ راست اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ عوام کی جیبوں سے 38 ارب روپے نکال کر شوگر مافیا کی جیبوں میں ڈالے گئے۔ گیس 500% مہنگی کرنے کے باوجود گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2800 ارب روپے تک جا پہنچا۔ حکومت کی بجلی کی طرح گیس کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بھی صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ مختلف تجاویز زیر غور۔ بینک سے قرض لے کر صارفین پر 3 سے 10 روپے خصوصی پیٹرولیم لیوی عائد کر دی جائے گی۔ حکام کے مطابق تمام صارفین سے اوسطاً گیس قیمت یعنی 1890 روپے فی MMBTU وصول کی جائے گی تو گردشی قرضہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ بلوچستان میں میاں بیوی کا بے دردی سے قتل۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG آج بلوچستان ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس بلوچستان روزی خان نے میاں بیوی کے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ اقوام متحدہ میں اردو کو بھی ثانوی دفتری زبانوں کا درجہ مل گیا۔ اقوام متحدہ نے اردو سمیت 27 دیگر زبانوں کو جنرل اسمبلی کی کلیدی دستاویزات کے سرکاری ترجموں میں شامل کر لیا۔ جنرل اسمبلی کے اہم متن کا اردو ترجمہ اردو مرکز نیو یارک کے صدر رئیس وارثی نے جنرل اسمبلی کے صدر کو پیش کیا۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی۔ مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ خان یونس، المواسی اور جبالیہ پر اندوہناک حملے۔ 24 گھنٹے کے دوران 19 فلسطینی بھوک سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غزہ سٹی کے صاف پانی کے پلانٹ پر فضائی حملہ۔ پانی بھرے آئے 5 شہری شہید۔ غزہ جنگ میں شہید افراد کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ پوپ لیو کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار۔
کہا عبادت گاہوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے، متاثرہ علاقوں تک انسانی امداد کی فوری رسائی یقینی بنائی جائے۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 25 ممالک کا غزہ جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے کمشنر برائے مساوات نے مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں شہریوں کی مشکلات نئی گہرائیوں تک پہنچ گئیں۔ انکلیو میں امداد کی ترسیل کا نظام خطرناک ہے۔ غزہ کے باشندوں کو انسانی وقار سے محروم کر دیا گیا۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے شہری آبادی کو ضروری انسانی امداد سے انکار ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حکومت امدادی ٹرکوں سے پابندیاں ہٹائے۔ کولمبیا میں باغیوں کا فوجی قافلے پر ڈرون حملہ، 3 اہلکار ہلاک، 8 زخمی۔ مقامی میڈیا کے مطابق نیشنل لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ علیحدگی پسند مسلح تنظیم نیشنل لبریشن آرمی کولمبیا میں 1960 سے ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 18 افراد ہلاک۔ جنوبی کورین وزارت داخلہ کا کہنا ہے زیادہ تر ہلاکتیں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئیں۔ پورے ملک میں 1999 سرکاری اور 2238 نجی املاک کو نقصان پہنچا۔ انڈونیشیا میں مسافر بردار کشتی میں آگ بھڑک اٹھی، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ افراتفری پھیلنے پر لائف جیکٹ پہنے مسافروں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں۔ کشتی شمالی بندرگاہ سے منارو شہر کی جانب جا رہی تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں دوسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں سے فتح سمیٹی تھی۔ پاکستانی ہیڈ کوچ مائیکل ہیسن نے ملبہ پچ پر ڈال دیا، کہا ڈھاکہ کی پچ انٹرنیشنل معیار کے مطابق نہیں، کوئی بھی ٹیم ایشیا کپ یا T20 ورلڈ کپ کی تیاری اس پچ پر نہیں کر سکتی۔